يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو صبر کرنے کی تلقین فرمائی ہے اور دین اسلام کے احیاء اور سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والوں کو عام مردوں کی طرح مردہ نہ کہنے کی تاکید فرمائی ہے کہ وہ اللہ کے ہاں ایک خاص قسم کی حیات اور زندگی سے زندہ ہے جن کا ہمیں شعور اور احساس نہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ اور آج محرم کی 10 تاریخ ہے۔ عموماً محرم کا مہینہ آتا ہے تو شہدائے کربلا اور ان کے سرخیل حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں۔ کتنے ہمارے سارے مسلمان بھائی ہیں جن کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ محرم اگر حرمت اور عزت والا مہینہ ہے تو اس کی بنیادی وجہ واقعہ کربلا اور حضرت حسین ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ مہینوں کی تعداد اس دن سے 12 ہے جس دن زمین اور آسمان کی تخلیق ہوئی تھی، یعنی دنیا کے پہلے دن سے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 5 مہینے قابل احترام ہیں۔ ان 5 مہینوں میں ایک ذیقعد کا مہینہ ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے، محرم کا، یہ 3 مسلسل پے در پہ ہیں، اور چوتھا مہینہ سفر کا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جاہل بھی ان 4 مہینوں کو قابل احترام خیال کیا کرتے تھے اور اس میں لڑائی جھگڑوں سے احتراز کیا کرتے تھے۔ کہیں ہمارے مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے، کرب کا مہینہ ہے، رونے دھونے کا مہینہ ہے، جبکہ یہ بھی خلاف حقیقت ہے کہ کوئی بھی دن، کوئی بھی ساعت، کوئی بھی مہینہ وہ رونے دھونے کا نہیں ہے۔ غم جس گھڑی آ جائے وہ مقررہ وقت اس غم کا ہوتا ہے، آ جاتا ہے۔ خوشی کے لیے جو وقت متعین ہے اسی وقت خوشی آ جاتی ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ جہاں غم آئے، صدمہ آئے، پریشانی آئے تو ہم صبر کریں۔ نوحہ، گریہ زاری، چہرہ پیٹنا، گریبان پاڑنا، بالوں کو نوچنا، اس سے ہماری شریعت نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ جب خوشی آئے تو خوشی کے موقع پر گانے، ڈول، باجے، جشن
اس سے ہمارے شریعت نے ہمیں منع فرمایا ہے اور شکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی اسلام نے غم میں صبر کرنے کا حکم دیا ہے اور خوشی کے موقع پر شکر کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ جب یہ دو باتیں بنیادی طور پر ہمیں سمجھ میں آئی کہ نہ محرم کا احترام حضرت حسین کی وجہ سے ہے اور نہ ہی محرم غم کا مہینہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقع شہادت میں تھوڑا سا پس منظر میں جا کر آپ کو وہ ایک منظر آپ کے سامنے پیش کروں گا تو آپ کو واقعہ سمجھنے میں آسانی ہوگی اور آپ اس واقعے کو واقعہ سمجھیں گے، افسانہ نہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کو نبی اور امام الانبیاء اور خاتم الانبیاء بنا دیا گیا۔ آپ نے اپنی زندگی کے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے اور چپکے سے اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن جب کافروں کے مظالم حد سے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا اور آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے۔ یہاں اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے دعوت کو آزادانہ اور کھلم کھلا طور پر دینا شروع کیا اور اسلام آزادانہ طور پر پھیلنے لگا اور اسلام کو ایک ریاست اور مملکت وہ حاصل ہو گئی۔ مکہ میں 13 سال رہے تھے، لیکن مکہ کے 13 سالوں میں اسلام کو ریاست کا مقام نہیں ملا تھا، مملکت کا مقام نہیں ملا تھا۔ انفرادی طور پر لوگ مسلمان ہوتے رہے، انفرادی طور پر اسلام پھیلتا گیا، لیکن مدینے میں آئے تو مدینے میں اسلام کو ریاست مل گئی، مملکت مل گئی۔ اور یہ بھی عرض کر دوں، اسلام غاروں میں پلنے والا مذہب نہیں ہے۔ اسلام بنگلے کوٹی مکانوں کے اندر پلنے والا مذہب نہیں ہے۔ اسلام بنیادی طور پر ریاستی مذہب ہے، مملکتی مذہب ہے، بادشاہتی مذہب ہے کہ اسلام اپنے آپ کے لیے چاہتا ہے کہ وہ بطور حکومت نافذ ہو، اور یہی اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ یہاں اسلام کے سربلندی کے لیے غزوات لڑے گئے، صحابہ کرام نے شہادتیں دی۔ محرم کے بارے میں اور حضرت حسین کے بارے میں ہمارا ایک خیال یہ بھی ہے کہ اسلام کے دامن میں اگر کوئی شہید ہے تو وہ حضرت حسین ہے، اور اسلام کے احیاء اور سربلندی کے لیے کوئی معرکہ لڑا گیا تو وہ صرف اور صرف معرکہ کربلا ہے۔ یہ بھی حقیقت کے خلاف ہے۔ حضرت حسین اسلام کے پہلے شہید نہیں، اور معرکہ کربلا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے تو اسلام کا سب سے پہلا غزوہ بدر ہے۔ اللہ پاک نے فتح اور کامرانی عطا فرمائی۔ اسلام کا دوسرا غزوہ احد ہے، اور پھر چلتے چلتے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس بذات خود جہاں تلوار اٹھا کر آپ میدان میں آئے تو تقریباً 27 مواقع ہیں، اور میرے پیغمبر نے صحابہ کی جماعتیں بنا کر ان کو بھیجے، اور انہوں نے جا کر حملے کیے، کافر مردار ہوئے، صحابہ کرام غازی بنے، زخمی ہوئے یا شہید ہوئے۔ اس طرح سرایا کی تعداد تقریباً 70 ہے۔ یہ 10 سال سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی زندگی ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی زندگی اگرچہ مختصر ہے، لیکن اپنے انقلاب کی تکمیل کی زندگی ہے۔ پیارے پیغمبر نے جو انقلاب برپا کرنا تھا اب وہ برپا ہو چکا تھا۔
اسلام کا جو پودا جس کی تربیت ہو رہی تھی اب وہ ایک تنادار درخت بن چکا تھا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، اور پردہ فرماتے ہوئے آپ نے حضرت ابو بکر کے لیے ان کی خلافت کا حکم دیا۔ کیسا حکم دیا؟ فرمایا یہ جو مسجد کے دیواروں میں کھلنے والے کھڑکیاں ہیں، دروازے ہیں، آپ لوگوں نے اپنے گھروں سے دروازے کھولے ہیں کہ مسجد میں آنے کے لیے آسانی ہو، یہ تمام کھڑکیاں بند کر دی جائیں سوائے خوخی ابو بکر کے۔ وہ حضرت ابو بکر کے در سے کھلنے والا کھڑکی دروازہ وہ باقی رہے گا، باقی سارے بند کر دیے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اب امیر المومنین بنے گا، اب وہ میرا جانشین بنے گا، وہ معاملات سنبھالے گا، اس کو مسجد میں آنے جانے کی بار بار حاجت پڑے گی، تو اس کھڑکی کو کھلا رہنے دیں۔ اب بھی مسجد نبوی میں وہ کھڑکی اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ھذہ خوخۃ ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے بیمار تھے، نماز پڑھانے کے لیے مسجد نہیں آ سکتے تھے، آپ نے سیدہ عائشہ سے فرمایا عائشہ مری اباک ابی بکر ان یصلی بالناس، کہ اپنے والد ابو بکر سے کہہ دو میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں۔ عرض کرنے لگی میرے بابا دل کے نرم ہے، وہ نہیں پڑھا سکیں گے۔ آپ نے ڈھانٹتے ہوئے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو۔ اتنے میں حضرت عمر کی آواز آئی کہ وہ مصلی پر آئے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں، تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے حجرے کے اندر سے منع فرمایا، لا نہیں، میرا جانشین میرے مصلی پر کھڑا ہونے کا اس وقت حقدار وہ حضرت ابو بکر ہیں۔ تو حضرت ابو بکر مصلی پر آئے، میرے پیغمبر حجرے میں ہیں، دنیا میں موجود ہیں، 17 نمازیں پڑھائی۔ یہ اشارہ تھا اس بات کی کہ میرے بعد میرے اس منہج کو سنبھالنے کے لیے، میرے اس انقلاب کو سنبھالنے کے لیے یہ ذمہ داری حضرت ابو بکر کی ہوگی۔ حضرت ابو بکر کا دور آیا تو ہر طرف سے فتنے اٹھے، کہیں کسی نے نبوت کے دعوے کیے، کہیں زکوٰۃ کے انکار ہونے لگے۔ حضرت ابو بکر کے دور اندیش نگاہوں نے پانپ لیا کہ اگر ان فتنوں کی سرکوبی نہ کی گئی تو میرے پیغمبر کی 23 سالہ دور نبوت کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان فتنوں کا مقابلہ کیا، اور ان 2 سالوں میں کوئی ایک نئی جگہ فتح تو نہیں ہوئی، لیکن اسلام جس طرح تھا اس حیثیت سے باقی رہا۔ آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے حضرت عمر سے فرمایا کہ یہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے، خلیفہ مقرر فرمایا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کا علم اور جھنڈا وہاں سے سنبھالنا شروع کیا جہاں سے حضرت ابو بکر نے حوالہ کیا تھا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں اسلام کو خوب غلبہ حاصل ہوا، افرادی لحاظ سے بھی، ملکوں کے لحاظ سے بھی، حکمرانی کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے یہ اسلام کا ایک بہترین دور رہا۔ اب یہودیت سر جوڑ کر بیٹھ گئی کہ ہمارا خیال تو یہ تھا یہ پیغمبر مکے ہی میں چلا جائے گا، اسلام مکے تک محدود رہے گا۔ یہ مدینے میں آئے، مدینے میں آ کر انہوں نے ریاست قائم کی، پھر ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ جائے گا تو دین ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر کے دور میں فتنے اٹھے تو ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ فتنے اس مذہب کو، اسلام کو دبا دیں گے، وہ دبے نہیں، وہ تو اور ابھرے۔ اور پھر حضرت عمر جیسے عبقری انسان ملے، اب کیا کیا جائے؟ فیصلہ یہ ہوا کہ جب تک عمر زندہ ہے اسلام کو شکست نہیں دیا جا سکتا ہے، اسلام کو مغلوب کرنے کے لیے عمر کی شہادت ضروری ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اسلام میں صرف حضرت حسین شہید نہیں ہیں،
حضرت عمر جیسی شہادت بھی تو ہے، اور محرم کے مہینے میں صرف حضرت حسین کی نہیں، حضرت عمر کی شہادت بھی تو ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہہ دیا، صحابہ اکرام کی کمیٹی بن گئی، انہوں نے حضرت عثمان کو خلیفہ چنا۔ یہودیت کا خیال یہ تھا کہ اب اسلام مٹ جائے گا، حضرت عمر تو چلے گئے، لیکن عجیب بات کہ حضرت عثمان اپنی ذاتی طبیعت میں جتنے نرم تھے، کفر کے لیے اتنے ہی سخت ثابت ہوئے۔ جہاں حضرت عمر کی فوجیں نہیں پہنچی تھی، وہاں سے کئی میٹر مربع آگے حضرت عثمان نے اپنے فوجیں پہنچائی۔ جہاں تک اسلام کا کلمہ نہیں پہنچا تھا، حضرت عثمان نے وہاں تک اسلام کا کلمہ پہنچایا۔ یہودیت اب سر جوڑ کر بیٹھنے لگی کہ اب کیا کریں۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء کے اندر ایک شاطر، عیار، مکار آدمی رہتا تھا، اس کا نام ہے عبداللہ ابن سبا۔ اس نے مدینے میں آ کر حضرت عثمان کے سامنے منافقت کا اسلام قبول کیا کہ جی میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں۔ کلمہ پڑھا، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر حاضر ہوا، کہنے لگا کہ جی میرے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہیں، آپ مجھے جو بھی ذمہ داری دیں گے میں بخوبی نبھا سکتا ہوں۔ آپ اگر مجھے کسی علاقے کے سربراہ بنائیں گے، بڑا بنائیں گے، گورنر بنائیں گے، تو بڑے اچھے طریقے سے میں ان معاملات کو نمٹا سکتا ہوں، میرا تجربہ وسیع ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں نے پھر ان کو پرکھنا شروع کیا کہ میرے پیغمبر نے تو فرمایا تھا جو عہدہ مانگے اسے مت دینا، اور جس کو دے دیا گیا اس کے ساتھ اللہ پاک کی نصرت اور مدد ہوگی۔ یہ کیسا مسلمان ہے، یہ کیسا مومن ہے جو خود عہدے کا مطالبہ کر رہا ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ کچھ عرصہ رہنے کے بعد اب اس نے پہلے بصرے کا، کوفے کا، شام کا، یہ تمام علاقوں کا اس نے رخ کیا، اور وہاں جا کر اس نے اپنے طرف سے کچھ عقائد جھڑے بنائے کہ جی اللہ کے پیارے پیغمبر نے تو خلافت کی وصیت حضرت علی کے لیے کی تھی، یہ حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان نے تو اس کے خلافت پر ڈاکہ ڈالا ہے، غصب کیا ہے۔ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، ہمارے نبی کا وصی حضرت علی المرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر کہا کہ کچھ لوگوں کے اندر نعوذ باللہ اللہ پاک کی ذات حلول کرتی ہے اور وہ الہ اور معبود بن جاتے ہیں، اور یہ صفت حضرت علی میں موجود ہے۔ غرض بصرے سے بھی نکال دیے گئے، کوفہ سے بھی نکال دیے گئے، اور اسی طرح شام سے اور دمشق سے بھی نکال دیے گئے۔ آخر یہ گیا مصر، اور مصر کی زمین اس کو اس معاملات کے لیے کچھ ہموار مل گئی۔ وہاں کچھ لوگ حضرت عثمان سے ناراض تھے، اور ظاہر بات ہے کہ سارے لوگوں کو راضی رکھنا ناممکن ہوتا ہے، اور جب آدمی عہدے پر ہو پھر تو مشکل کیا، پھر تو ناممکن ہوتا ہے۔ کچھ نہ کچھ لوگ ناراض ضرور ہوتے ہیں، بلا وجہ ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ بھی ملے، کچھ اس کی چرب زبانی بھی تھی، اس کی مکاری بھی تھی۔ یہاں سے اس نے خطوط لکھے بصرہ، یہاں سے خطوط لکھے کوفہ، یہاں سے خطوط لکھے دمشق اور شام، اور کیا لکھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خطوط لکھی کہ میں علی المرتضیٰ تمہیں خط لکھ رہا ہوں کہ تم میری جماعت میں شامل ہو جاؤ، اور نعوذ باللہ حضرت عثمان سے بغاوت کر لو۔ اب یہاں یہ خطوط چلنے لگے، کچھ لوگ جو ناسمجھ تھے، نادان تھے، حقیقت حال سے واقف نہیں تھے، وہ اس کے ساتھ ملنے لگے۔ تو اس نے ایک جتھا بنایا، اور وہ جتھا وہ مدینہ پر حملہ آور ہوا،
اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اسلامی تاریخ میں اتنی دردناک شہادت کسی اور کی نہیں ہے جتنی دردناک شہادت حضرت عثمان کی۔ مدینے میں میٹھا پانی نہیں تھا، میٹھا پانی یہودیوں کے پاس تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کون اس میٹھے پانی کو مسلمانوں کے لیے وقف کرا دے گا؟ حضرت عثمان نے جا کر اس یہودی سے کہا یہ کنواں بھیج دو۔ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر شراکت دار بنتے ہیں؟ اس نے کہا صحیح، ایک دن آپ کا ہوگا ایک دن میرا ہوگا۔ حضرت عثمان والے دن خواہ مدینے کے یہودی تھے مسلمان تھے، وہ مفت میں میٹھا پانی بھرا کرتے تھے۔ یہودی مجبور ہو کر اس نے کنواں حضرت عثمان کے ہاتھ بیچا اور حضرت عثمان نے اسے وقف کیا۔ اپنے مال سے خریدے ہوئے پانی اور کنواں، اس کا پانی 40 دن مسلسل حضرت عثمان پر بند رہا، اور اس تاریخ کو کوئی بھی تاریخ جھٹلا نہیں سکے گی۔ 40 دن تک۔ اور گواہ کون ہے؟ پہرے پر موجود ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین کہ ایک مشکیزہ پانی اس دروازے سے اندر نہیں گیا۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے منع کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو انہی یہودیوں نے اب مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی۔ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھ دینے والے لوگ، انہوں نے کہا پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، خلافت مستحکم ہو جائے، پھر حضرت عثمان کے قاتلین سے بدلہ لیں گے۔ دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما جان سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے کہا کہ پہلے حضرت عثمان کے قاتلین سے بدلہ لے لیا جائے، اگر ان سے بدلہ نہیں لیا گیا کل اگلا خلیفہ بھی شہید کر دیا جائے گا۔ یہاں مسلمان اجتہادی طور پر رائے اور تجویز میں دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ 5 سال تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی، وہ فاتح خیبر، وہ ذوالفقار تلوار چلانے والا ہاتھوں کا دھنی علی 5 سالوں میں کوئی 1 انچ زمین بھی اسلام کے لیے فتح نہ کر سکے۔ یہودیت جو چاہتی تھی اسلام کے ساتھ وہی کچھ ہو گیا۔ یہودیت چاہتی تھی اسلام کے فتوحات رک جائے، حضرت عثمان کی شہادت ہوئی اور اسلام کے فتوحات رک گئے، بلکہ آپس میں جنگیں شروع ہو گئی، اور آپس میں جب جنگیں شروع ہوئی تو جنگ جمل میں ایک رات 10,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش کیا۔ 10,000 صحابہ، اور وہ بھی ایک رات میں وہ شہید ہوئے۔ جنگ صفین میں 74,000 صحابہ شہید ہوئے۔ جنگ نہروان میں 4,000 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ یعنی میرے پیغمبر کے دور میں، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کے دور میں اجتماعی طور پر اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے اس تھوڑے سے عرصے میں شہید ہوئے، اور یہی یہودیت چاہتا تھا، یہی اس کی مراد تھی، یہی ان کا نقطہ تھا۔ لیکن اسلام اب بھی زندہ تھا، اتنے جنگوں کے باوجود اب بھی اسلام زندہ تھا۔ اب انہوں نے سوچا کہ کیا کیا جائے۔ 3 آدمی ہیں کہ جن پر مسلمان متحد ہیں، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مشورہ یہ ہوا کہ 17 رمضان فجر کی نماز تینوں پر ایک ساتھ حملہ ہو جائے۔ 3 آدمی مقرر ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے، حملہ سرسری رہا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگہ دوسرے صحابی شہید ہو گئے، وہ بچ گئے۔ اور تیسری ہستی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے شہادت کا فاخرانہ لباس پہنا
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن ان کے جگہ خلیفہ بنا دیے گئے. 6 مہینہ انہوں نے خلافت کی. پھر انہوں نے لشکریں تیار ہوئی تو وہ لوگ جو حضرت حسن کے ساتھ تھے انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو کہا آپ لشکر بھیجیں، آپ حملہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. حضرت امیر معاویہ نے وہ ثبوت حضرت حسن کے پاس بھیجے کہ بھتیجے یہ آپ کے پیچھے کھڑے ہونے والے غدار کوفی جنہوں نے تیرے والد کو شہید کیا میرے پاس یہ خطوط بھیج رہے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے غدارو، تمہاری وجہ سے میرے والد نے دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ منتقل کروایا، تمہاری وجہ سے میرا بابا شہید ہو گئے، اب تم میرے خلاف بھی سازشیں کرنے لگ گئے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو لکھا میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں. حضرت امیر معاویہ نے خالی صفحے کے آخر پر اپنا دستخط اور مہر لگا دیا، فرمایا میرے بھتیجے جو شرائط لکھو گے مجھے منظور ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرائط لکھے. پہلا شرط یہ تھا کہ ہمیں اور ہمارے ماننے والوں کو امن حاصل ہوگا. دوسری شرط یہ لکھی کہ مجھے اور میرے بھائی حسین کو سالانہ 1 لاکھ درہم وظیفہ دیا جائے گا. تیسری شرط یہ رکھی گئی کہ جو خلافت کے معاملات ہیں وہ اللہ کی کتاب قرآن پاک اور پیارے پیغمبر کے سنت کے مطابق چلایا جائے گا. خلافت اور امامت کے معاملات وہ باہمی مشاورت سے طے ہوں گے. حضرت امیر معاویہ کی طرف سے تو پہلے ہی اس پر دستخط ہو گئے تھے. حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ ہم آئیں، فرمائے نہیں. حضرت حسن نے کہا ہم آئیں گے. چلے گئے دمشق. دمشق کے جامع مسجد میں منبر رکھی گئی. حضرت امیر معاویہ کو منبر پر بٹھایا گیا. حضرت حسن اور حسین دونوں نیچے بیٹھ گئے. واہ کیا احترام ہے، کیا عزت ہے، کیا توقیر ہے. پھر صلح کی بات کی گئی تو سب سے پہلے حضرت حسن اٹھے اور فرمایا میں اپنے حصے کی خلافت سے دستبردار ہو رہا ہوں اور میں اپنے حصے کا خلافت بھی اپنا چچا حضرت امیر معاویہ کے حوالے کرتا ہوں، اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی. پھر حضرت حسین اٹھے اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی. قیس بن سعد جو کمانڈر ان چیف تھا اس لشکر کا، وہ تھوڑا سا ہچکچانے لگا تو حضرت حسن نے فرمایا قم یا قیس فبائع، اٹھیے آپ بھی بیعت کیجئے. ہمارے کتابوں میں تو یہ بات ہے بھی ہے، آج جو سڑکوں پر ہے ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. اور ہمارے ہاں انبیاء معصوم ہیں، ہمارے ہاں امامت کا معصوم ہونا یہ کوئی تصور نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے امام معصوم ہیں، تو آپ کے ایک نہیں 2 معصوم اماموں نے حضرت امیر معاویہ کو اپنا امام مان لیا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا امام غلطی نہیں کر سکتا ہے، اور صحیح بات ہے یہاں نہ حضرت حسن نے غلطی کی ہے نہ حضرت حسین نے غلطی کی ہے، بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے. تو جب آپ کے 2 اماموں نے صحیح فیصلہ کیا ہے، کیوں نہیں مانتے ہو اپنے اماموں کے 2 صحیح فیصلے کو؟ مان لو اپنے اماموں کے فیصلے کو. اس کے بعد تقریباً 20 سال حضرت امیر معاویہ خلیفہ رہے، اور اسلام کا سفر جہاں رکا تھا وہاں سے آگے بڑھنے لگا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا آخری وقت ہے، آپ بوڑھے ہیں. اس وقت جو مسلمانوں کا خلیفہ ہوتا تھا وہ حج کے لیے آتا تھا اور حج کا خطبہ دیا کرتا تھا. تو حضرت امیر معاویہ نے سن 51 ہجری میں، سن 52 ہجری میں، سن 53 ہجری میں اپنی جگہ اپنے بیٹے یزید کو بھیجا
اور انہوں نے آ کر حج کا خطبہ پڑھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے وہ خطبہ سنا اور یہ امیر حج بن کر 3 سال آئے. ان سالوں میں حضرت حسین بھی موجود ہے. سن 60 میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے، تو اس سے پہلے صحابہ کی مشاورت سے آپ نے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر لیا تھا. جب حضرت امیر معاویہ کی وفات ہوئی تو تمام جو اسلامی خلافت تھا اس میں یزید کے لیے بیعت لینی شروع ہو گئی. مدینہ کے گورنر نے بھی مدینے والوں کو جمع کیا کہ یزید کے لیے بیعت کی جائے. تو اس وقت مدینے میں باقی سب لوگوں نے یزید کے لیے بیعت کر لی سوائے 2-4 آدمیوں کے. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، انہوں نے بیعت نہیں کی. ایک حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، انہوں نے بیعت نہیں کی. ایک حضرت زبیر کے صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر، انہوں نے بیعت نہیں کی. ایک حضرت ابو بکر کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے بیعت نہیں کی. اور ایک حضرت حسین نے بیعت نہیں کی. باقی سارے مدینے نے یزید کے لیے بیعت کر لی. کچھ دن گزرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی بیعت کر لی، حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی کر لی، اور حضرت ابو بکر کے صاحبزادے نے بھی کر لی. 2 آدمی رہ گئے جنہوں نے بیعت نہیں کی، ایک حضرت عبداللہ ابن زبیر اور ایک حضرت حسین. حضرت عبداللہ ابن زبیر راتوں رات مکہ مکرمہ آئے، اور حضرت حسین کو کوفہ والوں کی طرف سے خطوط آئے تھے کہ آپ ہمارے پاس آئے. تو حضرت حسین پہلے مکے میں گئے اور مکے سے آپ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے. جب آپ مکہ سے نکل رہے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس آئے، کہنے لگے حسین مت جائیے، مکہ مت چھوڑیے، کوفہ والے بڑے غدار ہیں. میں دیکھ رہا ہوں آپ اپنے گھر کے اندر ایسے ذبح کیے جاؤ گے جس طرح حضرت عثمان ذبح ہوئے. یہ کوفہ والے آپ سے ایسے غداری کریں گے جیسے آپ کے بابا حضرت علی سے کی تھی، مت جائیے. پھر فرمایا اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں آپ کے سواری کے سامنے لیٹ جاؤں، آپ کی سواری مجھے روند ڈالیں، پھر آپ رک جائیں تو میں یہ کام بھی کرتا. پھر حضرت عبداللہ ابن عمر آئے، انہوں نے بھی منع کیا حسین آپ نہ جائیے، اور اگر بالفرض آپ جا بھی رہے ہیں تو بچوں کو مت لے کر جائیے، کوفہ والے غدار ہیں. پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے منع کیا کہ حسین مت جائیے، کوفہ والے غدار ہیں. لیکن حسین ارادہ کر چکا تھا. پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا، وہ کوفہ آئے تو تقریباً 18,000 لوگ جمع ہو گئے، اور انہوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی کہ حسین آ جائے. انہوں نے خط لکھا کہ حسین آپ آ جائے. یہاں یزید نے کوفہ کا گورنر تبدیل کیا، راتوں رات وہ 18,000 کے لوگ غائب ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا. انہوں نے کہا جی کس کے بیعت، ہم نے کس کے بیعت کی تھی؟ اور حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے. اب دوبارہ پیغام آیا، لیکن حضرت حسین نکل پڑے تھے. قرعہ ایک مقام ہے، یہاں پہنچے. یہاں سے ایک راستہ جاتا ہے کوفے کی طرف اور ایک راستہ جاتا ہے دمشق کی طرف. یہاں آئے تو سامنے لشکر کھڑا ہے، لشکر ہے ابن سعد کا، عمرو ابن سعد کا. یہ کون ہے؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص، رشتے میں میرے پیغمبر کے ماموں زاد بھائی ہیں. یہ حضرت سعد وہ ہستی ہے کہ لڑائی میں اللہ کے پیارے پیغمبر تیر دے رہے ہیں، فرماتے ہیں ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، ارم یا سعد فدا کا ابی و امی. ساری دنیا کہتی ہے ہماری ماں باپ قربان ہو تو محمد عربی کے تلوے مبارک سے لگے ہوئے مٹی پر
اور محمد عربی فرماتے ہیں میرے ماں باپ قربان ہو سعد ابن ابی وقاص پر. یہ سعد ان کا بیٹا ہے عمرو ابن سعد. اس کا لشکر آیا. اس نے کہا حسین کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ فرمانے لگے کوفہ. کیوں جا رہے ہو؟ کوفہ کے لوگوں نے خطوط بھیجے ہیں، بورے کچھ ہزاروں حساب سے، منوں کے حساب سے خطوط آئے ہیں. فرمایا ذرا دیکھیے آپ کو جنہوں نے خطوط بھیجے تھے وہ کہیں میرے پیٹھ پر تو کڑے نہیں ہیں. وہ جو چودھری تھے، وہ جو سردار تھے، وہ جو وڈیرے تھے، وہ جو نمبردار تھے، ذرا میرے پشت پر دیکھو. حضرت حسین نے دیکھا سارے چہرے وہی نظر آئے. تم لوگوں نے خطوط نہیں بھیجے؟ انہوں نے کہا ہم نے کب بھیجے؟ آپ لوگوں نے ہمیں نہیں بلایا؟ انہوں نے کہا ہم نے کب بلایا تھا؟ حضرت حسین کو اب ایک ایک یاد آیا. وہ حضرت ابن عباس نے جو کہا تھا، وہ ابن عمر نے جو کہا تھا، وہ واقد لیسی نے جو کہا تھا، وہ ابو سعید خدری نے جو کہا تھا. سچ کہا تھا. یہ کوفہ والے تو بڑے غدار نکلے، لیکن اب وقت چلا گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن سعد سے پیشکش کی ہے. فرمایا 3 باتوں میں سے مجھے کسی ایک کی اجازت دے دو، اور یہ 3 باتیں ہمارے کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں، ان کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں. پہلی بات یہ ہے مجھے اجازت دے دو میں جہاں سے آیا ہوں میں وہاں واپس چلا جاؤں. آج ہر خطیب کہہ رہا ہوگا، ہر ذاکر کہہ رہا ہوگا کفر اور اسلام کی جنگ تھی اور حضرت حسین کفر کا جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے. اگر میرے پیغمبر کا نواسا کفر کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے آیا تھا، کیسے شرط رکھی کہ مجھے واپس جانے کی اجازت دے دیں؟ خون حضرت علی کا ہو، دودھ فاطمہ الزہرا کا ہو، اور وہ یہ کہیں کہ میں میدان سے واپس چلا جاؤں، کیسے ممکن ہے؟ دوسری شرط مجھے اجازت دے دو، اسلامی سرحدات پر جا کر وہاں لڑوں گا. تیسری شرط مجھے یزید کے پاس جانے دو، وہ میرا چاچا زاد بھائی ہے، میں اپنا معاملہ اس کے ساتھ خود طے کر لوں گا. ابن سعد نے کہا یہ بات معقول ہے، چلیے ہمارے ساتھ. قافلہ چل پڑا. قرعہ وہ مقام ہے جہاں سے راستہ کوفہ کے لیے جاتا ہے. یہ چلیں کربلا کے مقام پر. کربلا آج بھی آپ سرچ کریں، یہ دمشق کے راستے میں آئے گا، کوفے کے راستے میں نہیں آئے گا. یہاں سے پڑاؤ اگر پڑے گا تو دمشق کی طرف پڑے گا، کوفے کی طرف نہیں پڑے گا. یہ جب کربلا کے مقام پر پہنچے تو یہ جو 7 آئے ہوئے لوگ تھے، وہ جو کوفی تھے، انہوں نے کہا یہ تو یزید کے پاس جا رہا ہے، اس کے ساتھ معاملہ اگر انہوں نے حل کر لیا ہمارا تو خیر نہیں ہے. کیا کریں؟ اب اس لشکر پر حملہ آور ہونا ہے. یہی بدبخت انہوں نے حملہ کیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو نہتے تھے لڑنے کے لیے، تو جا نہیں رہے تھے کہ مسلح ہو کر جاتے. ان کے پاس کیا تھا؟ تو انہوں نے حضرت حسین، اس کے خاندان 40 عام لوگ تھے، 21 وہ اہل بیت میں سے تھے، ان سب کو یہاں شہید کیا. اور ابن سعد کا لشکر دور پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. انہوں نے جب دیکھا کہ خیموں سے دھواں اٹھ رہا ہے تاکہ وہ جو خطوط ہیں وہ بھی جل جائیں، وہ دوڑ کر آئے، لیکن بہت دیر ہو گئی تھی. اب بہت دیر ہو گئی تھی. یہ خانوادہ نبوت شہادت نوش کر گیا تھا. ابن سعد نے پھر ان میں سے کسی کو زندہ چھوڑا بھی نہیں، ان کو عبرت کا نشانہ بنایا، لیکن جو واقعہ رونما ہونا تھا وہ واقعہ رونما ہو چکا تھا. اتنا سا واقعہ ہے، لوگوں نے اس کو اتنی بڑی داستان اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا ہے. کہتے جی اتنے دن سے یہ حضرات پیاسے تھے، جبکہ ان کی کتابوں میں ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا اور حضرت حسین اپنے خیمے سے نکلے اور پشت پر جا کر انہوں نے وہاں تھوڑی سی جگہ کھودی، وہاں سے پانی نکل آیا، وہاں غسل کیا اور پھر آئے. تو جب غسل کے لیے پانی موجود تھا تو پینے کے لیے پانی کیوں موجود نہیں تھا؟
मुल्ला बाकिर मजलिसी लिखता है कि ये अपने सवारों के साथ घोड़ों को लेकर नहर में कूदे। जब नहर में कूदे तो पानी कहां बंद हुआ? झूठ की भी तो कोई हद होती है। लेकिन इस्लाम को एक नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा और हजरत हुसैन जैसे शहजादे और उनका खानवादा वो शहीद हुआ। कौन हुसैन शहीद हुआ ये भी बात रखें। हम यजीद पर लानत नहीं बेचते हैं, लेकिन एक तरफ दुनिया यजीद जैसे लोगों से भर जाए और दूसरी तरफ मेरा हुसैन अकेला हो, रब्बे काबा की कसम मुझे एक हुसैन अजीज है। यहां अकीदे का भी मसला है, अकीदत का भी मसला है। हुसैन के नाना ने ही हमारी सिफारिश करनी है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हजरत हसन और हुसैन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर सवार थे। वो सामने आए तो हजरत अब्बास ने फरमाया, बच्चों तुम्हें सवारी बहुत प्यारी मिली है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, व निअमर राकिब, सिर्फ सवारी नहीं सवार भी बड़ा प्यारा है, सवार भी बड़ा प्यारा है। खुतबा दे रहे हैं मेरे पैगंबर। हजरत हसन और हुसैन छोटे बच्चे गिरते उठते आ रहे हैं। मेरे पैगंबर ने खुतबा छोड़ा, मस्जिद के दरमियान में गए, दोनों को उठाया, अपने गोद में लाकर फिर मिंबर पर बैठे। फिर इरशाद फरमाया, ये मेरी दुनिया और आखिरत के दो पुल हैं। फरमाया, जो इनसे मोहब्बत रखी वो मुझसे मोहब्बत करेगा, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी वो अल्लाह से मोहब्बत रखेगा, अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेगा। फरमाया, जो इनसे बोझ रखें वो मुझसे बोझ रखेगा, जो मुझसे बोझ रखें वो अल्लाह से बोझ रखता है, जो अल्लाह से बोझ रखेगा वो हलाक हुआ। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, हसन और हुसैन फरमाए मिन्नी, ये मेरे जिस्म के टुकड़े हैं, ये मेरे जिगर के टुकड़े हैं। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत हसन और हुसैन को देखा, फरमाया बेटे तो अली के हैं लेकिन मुशाबे मेरे नबी के हैं। वाह कुर्बान जाऊं, बेटे तो अली के हैं लेकिन मुशाबे मेरे नबी के हैं। सर से लेकर नाफ तक हजरत हसन मेरे नबी के मुशाबे थे, नाफ से लेकर अंगूठे तक हजरत हुसैन मेरे नबी के मुशाबे थे। यानी अगर मेरे नबी के सरापे को किसी ने देखना होता तो वो देख लेता हजरत हसन और हुसैन को रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। लेकिन एक तरफ वाक़या करबला का अफसाना है और एक हकीकत है। इस्लाम के तारीख में कोई एक शहीद नहीं, हजारों शहीद हैं। और मुहर्रम का महीना, मुहर्रम की 10 तारीख शौक और गम का दिन नहीं है, खुशी का भी दिन नहीं है, यह आम दिनों की तरह एक दिन है। लेकिन गैरों के अगयार के असरात इतने ज्यादा हो गए कि हमने इस महीने के इब्तिदाई 10 दिनों को और फिर इन 10 दिनों में से इस एक दिन को हमने शौक और गम का महीना बना दिया। हमारे घरों में भी बच्चों को काले कपड़े पहनाए जाते हैं, नौजवान भी काले कपड़े पहनते हैं, कहते जी आज तो मुहर्रम का है, अशूरे का दिन है। हाँ, मेरे नबी ने फरमाया इस दिन रोजा रखें। मदीने में आए, लोग रोजा रख रहे थे, आपने फरमाया यहूदियों क्यों रोजा रखते हो? फरमाया मुबारक दिन है, फिरौन गर्क हुआ था, हमें निजात मिल गई थी। फरमाया हम तो ज्यादा हकदार हैं। सहाबा से फरमाया आइंदा साल अशूरे के साथ 9वें मुहर्रम का रोजा भी मिला लो, इनकी मुखालफत भी हो जाएगी और हम एक के बजाय 2 दिन का रोजा रखेंगे। तो ये रोजा रखना है, अपने अहलो आयाल पर अपनी वुसअत के मुताबिक खर्च करना है और बाकी सबीले लगाना। और ये चीजें बड़ी अजीब है, मेरा अकल काम नहीं करता है। वहां इनके कहने के मुताबिक प्यासे थे तो जालिमों प्यासे रहो ना, अगर तुम्हें उससे मोहब्बत है तो तुम प्यासे रहो। तो तुम शरबते आला आला किस्म के जूस वो पी रहे हो, अयाशियां कर रहे हो और कहते हैं गम हुसैन मना रहे हैं। फिर अजीब बात यह है कि हजरत हुसैन की शहादत हुई है आज के दिन, यानी मुहर्रम की 10 तारीख के दिन के आखिरी हिस्से में। ये 10 दिन सीना भी पीट रहे हैं और डोल भी पीट रहे हैं। अजीब बात ये कौन सा गम है जो सीने के साथ भी और डोल के साथ भी। फिर जैसे ही आज असर होगी और हजरत हुसैन की शहादत का वक्त होगा,
ان کا سارا غم ختم ہو جائے گا. غم ختم، اب خوشی شروع ہو گئی. اب بتاؤ یہ غم حسین ہے یا جشن حسین ہے؟ ہمیں سمجھاؤ. یہ دو رنگی چھوڑ دو. یہ مسلمان سادہ لو ہیں لیکن اتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ آپ کی ان باتوں کو نہ سمجھے. حضرت عثمان کے شہادت والے دن ان کا عید ہے. حضرت امیر معاویہ کی شہادت والا دن ان کی خوشی کا ہے. تو حضرت حسین کی شہادت کا دن جیسے بھی وقت آئے گا ان کا جشن شروع ہو جائے گا. تو حقیقت میں جشن منانا ہے، پہلے سے ڈنڈورا پیٹھا کہ جی ہم بڑے غمگین ہیں، ہم بڑے غمگین ہیں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ چوری ہمارے ہاتھ میں ہوتے، سینے ان کے ہوتے، اور ہم سے کہا جاتا جی یہ غم حسین میں بڑے پریشان ہیں. لاٹیاں ہمارے ہاتھ میں ہوتی، پیٹ ان کے ہوتے. واہ، بڑے ایمان کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ ہم برسانے پر آ جاتے، ہمارا بھی ایمان تازہ ہو جاتا اور ان کا بھی غم ہلکا ہو جاتا. لیکن کیا کریں، لوگوں نے پتہ نہیں ایمان لوٹنے کے لیے کیا کیا داستانیں تراش لیے ہیں. تو بہرحال حقیقت اتنی سی ہیں، داستان اتنا ہے. اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کی سیرت اپنانے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے توفیق عطا فرمائیں.